أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 42 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہم کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی دولت، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ذریعے سے جو حکم اور پیغام دیا، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پیغام کو، اس حکم کو سمجھنے والا بنائے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بن جائے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف اتنا سا پڑھ لینے سے آپ لوگ ترجمے میں ماہر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کی بار بار دہرائی ہوتی ہے، کئی مرتبے پڑھا جاتا ہے۔ میں خود کئی مرتبے ترجمے میں پھنس جاتا ہوں، حالانکہ 17-18 برس ہو گئے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں اور درس قرآن دے رہا ہوں۔ تو جب 17-18 برس سے پڑھانے میں لگا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوں، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے سامنے بھی کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ تو اب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب آپ صرف اس طرح پڑھنے سے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان وقتاً فوقتاً سیکھتا ہے۔ جب کچھ سمجھتا ہے تو بہت سے دروازے اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ ایک تو اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا بتایا میں نے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سا ترجمہ پڑھ کے ماہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو بہت ماہر ہو گئے اس چیز کے اندر، ہمیں تو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بھائی اس میں رسوخ ضروری ہے۔ میں صرف ایک لیول کی چیز بتا رہا ہوں، صرف ایک لیول کی چیز سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ہم 6-7 لیول میں بھی جائیں تو اگر اس کے ایک لیول بھی اوپر چلا جاؤں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں بہت ہی بیسکس کر کے ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ لوگوں کا بیاض ہے، آپ لوگوں کے پاس بیاض ہے، آپ حضرات نے خریدی ہوئی بیاض ہے، اس کے اوپر کام کر کے اس کو پابندی سے دکھائیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے درس سنا ہے اور کون ہے جس نے درس نہیں سنا، اندازہ خوب اچھے سے ہو جاتا ہے۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے نا میرے بچے کو کتنے دانت ہیں، اسی طریقے سے پڑھانے والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون واقعتاً پڑھ رہے ہیں اور کون واقعتاً آپ لوگوں کے بیاض کے کام سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پابندی سے بھیجتے ہیں ہر 2-3 دن کے بعد، اور کچھ لوگ 12 ختم ہونے کے بعد بھیجتے ہیں۔ وہ ایک پوری PDF بنا کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنے میں وہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ ٹائم پاسنگ کے لیے کر رہے ہو، محض جڑے رہنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر واقعتاً پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمت سے پڑھیں۔ آپ کو 4-5 پارے پڑھنے کے بعد ترجمے کی کچھ نہ کچھ سدھ بدھ آنی چاہیے۔ اگر سدھ بدھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان کی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یومئذ یود الذین کفروا، پیچھے جو بات چل رہی تھی اس بات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں ڈرایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہاں پہ آخرت کا ضمناً ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں پر سمجھیے، جب کفار کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو کفار تو کہیں گے وہ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، ید ود یود، ٹھیک ہے، واو اور دال۔ ود کا مطلب ہے چاہت ہے، ود کثیر من اہل الکتاب کی ضرورت ہے، تو ود کا مطلب ہے چاہت ہے۔ تو یہ لوگ چاہیں گے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے۔ اچھا، جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ایک بات بیان فرمائے، پھر دوسری بات فرمائے وعصوا الرسول،
انہوں نے رسول کی، وعصوا الرسول، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، وہ کیا کہیں گے؟ ان کی دلی چاہت، یود کہتے دلی چاہت، ان کی دلی چاہت یہ ہوئی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ یہ زمین کے برابر کر دیے جاتے، لو تسوا بہم الارض، کاش یہ زمین کے بالکل برابر کر دیے جاتے، دھسا دیے جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ سے ولا یکتمون اللہ، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثا، کوئی بھی بات، اپنا کوئی بھی جرم اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، ہر حکم سامنے آ جائے گا۔ روایتوں میں تفصیل بھی ہے، دوسرے مقامات پر تفصیل بھی ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھوں پہ مہر لگا دیں گے۔ اور بھئی یہ بات بہت سے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، میرے سامنے جو مائک کا بٹن ہے، یہ جو مائک کا بٹن ہے، یہ مائک کا بٹن فل آواز شو کر رہا ہے، آپ لوگ اپنے موبائل فون کو دیکھیں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہاں سے مسلمانوں کو چند احکامات اللہ رب العزت نے بتائے، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بیان کے مطابق یہاں پہ بات چل رہی ہے۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی مت جانا، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، کسی بھی قسم کا نشہ حرام نہیں تھا، تو مسلمان جو ہیں وہ بھی نشہ استعمال کیا کرتے تھے، اور حضرت حمزہ نے نشہ استعمال کیا اس زمانے میں۔ کئی ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے شروع سے ہی نشہ استعمال نہیں کیا، شراب استعمال نہیں کی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو استعمال نہیں فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی کبھی شراب نہیں کی، لیکن چونکہ ایک حلال چیز تھی اس زمانے میں، نہیں حرام نہیں ہوئی تھی، حلال چیز غلط کہہ دیا میں نے، چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے احکامات کو تدریج سے نازل، تدریج مطلب وقتاً فوقتاً ایک دو کر کے اللہ رب العزت نے احکامات کو اتارا ہے۔ جب احکامات کو اتارا ہے تو اس میں سب سے پہلے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور وہ نشے کی حالت میں تھے، اور نشے کی حالت میں کلمات ایسے پڑھ گئے کہ جس سے شرک لازم آتا تھا، تو اللہ رب العزت نے پہلا حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت آیا کرو۔ چنانچہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، دیکھیں جی، ایک مسئلہ وہ ہر بندے کو عالم دین سے پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا ہے ہر بندے کو۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو ایسی نیند آتی ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہی گر جاتا ہے، یعنی اس کو ایسی خطرناک نیند آ رہی ہے۔ ایسی خطرناک نیند عام طور پہ مریضوں کو آتی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے دوائی کھائی ہوئی ہوتی ہے، ایسی نیند عام طور پہ ایسے لوگوں کو آتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس وقت نماز کو قضا کریں اور بعد میں نماز پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ قضا کریں، تھوڑا سا اٹھ کے دوبارہ لیٹ کے دوبارہ پڑھ لیں، لیکن عام بندوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کسی شخص کی نیند ایسی مضبوط ترین ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ کھڑا بھی ہو جائے تو اس کے کھڑا ہونے اور بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ وہ شخص جو کہ بہت زیادہ نیند کی نشے میں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کو نماز چھوڑ کے اپنی نماز بعد میں پڑھنی چاہیے۔
حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ ایسے کلمات کہہ دیے تھے جو کہ شرک، جس سے شرک لازم آ رہا تھا. تو میں کہ حتی تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو تم جان لو. اچھا، یہاں تک ترجمہ ہو گیا. دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ، جنوباً، جس وقت تم جنابت کی حالت میں ہو، جس وقت تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تمہارے اوپر غسل واجب ہے، اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی نہ ہو. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ جو شخص مسافر ہو. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص مسافر ہو. اس چیز کو آپ آج چھوڑ دیجئے، اس کو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا، اس میں کچھ باتیں اور مثالیں ہیں، میں اس کو دیکھ نہیں پایا ہوں. تو الا عابر سبیل کے اندر ایک چھوٹی سی بات، کچھ تفصیلی بات ہے، مجھے کچھ کرنی ہے. تم نماز کے قریب نہ ہو جب تم جنوب، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. جب غسل کرو گے تو اس کے بعد پھر تمہیں اجازت ہوگی کہ تم نماز میں داخل ہو جاؤ. ناپاکی کی حالت میں نماز میں نہیں آ سکتے. اچھا، اب ناپاکی ہو گئی، ناپاکی کے ساتھ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ناپاکی ہے اور تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو اور سفر میں پانی نہیں مل رہا، او جاء احد منکم من الغائط، یا غسل کی ضرورت نہیں تھی، بس صرف وضو کی ضرورت تھی، کسی نے قضاء حاجت کر لی، غائط کہتے ہیں قضاء حاجت کو. او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کر لی، تو فلم تجدوا ماء، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، پھر تم تیمم کرو پاک مٹی سے. اور تیمم کے دو فرائض ہیں. وامسحوا، تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. تم مسح کرو، ایک پہلا فرض چہرے کا مسح کرنا، دوسرا فرض ہاتھوں کا مسح کرنا. دیکھیں جی، یہ چہرہ ہے، ہاتھ کو مٹی سے لگایا یا جنس الارض سے لگایا. اس میں ذرا اچھا سمجھو. دیکھیں یہ چہرہ ہے، مٹی، اس لیے سمجھ لیجئے جو چیزیں ہیں، مٹی سب سے پہلے، پتھر، ٹھیک ہے، ماربل، ٹھیک ہے، یا جنس الارض میں سے کوئی چیز. جنس الارض کا مطلب ہے زمین، جو اصلاً زمین ہے اس سے نکلی، جیسے کہ ریت ہے، ٹھیک، یہ بھی جنس الارض ہے. جیسے کہ زمین سے نکلا ہوا کوئی بھی اور چیز ہے جو زمین سے نکلی، جو زمین کا اصل حصہ ہوتی ہے. تو پہلے مٹی ہے، پتھر ہے، ماربل ہے، جنس الارض، ریت ہے، عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ان کے ساتھ ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے کے بعد پھر ہاتھ لگانے کے بعد یہ چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیا. اور اس کے بعد بازو ہیں، ہاتھ ہے. ہاتھ کا اطلاع یہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک ہوتا ہے، ٹھیک، اور کوہنی بھی ہاتھ میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب مسح کرنا ہے، ہاتھ کے سیدھے شروع کرنا ہے سامنے سے. دوسری دفعہ مسح کیا اس مٹی وغیرہ سے، جس سے بھی مسح کیا، مسح کرنے کے بعد ہاتھ کے اوپر پھیرا اور دوسری طرف سے بازو کے پیچھے سے واپس چلا گیا. یعنی پہلے اوپر سے ہاتھ آئے گا اور پھر نیچے سے گھومتا ہوا واپس چلا جائے گا. یعنی ہاتھوں کا کوئی حصہ اور چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جس تک وہ ہاتھ نہ پہنچے جس کو مسح کیا ہوا ہے. تو یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، نہیں، دیکھیں دو چیزوں کا مسح ہے، فرائض دو نہیں ہے.
فرائض یہ دو نہیں ہیں، بلکہ فرائض یہ ہیں، نمبر ایک فرض ہے فتیممو، ایک فرض یہ ہے، ٹھیک ہے، اور فمسحو دوسرا فرض یہ ہے۔ فتیممو تیمم کرو، تیمم کا قصد کرو، تیمم کا لفظی مطلب جو ہے نا، تیمم کا لفظی مطلب نیت کرنے کے ہے، ٹھیک ہے، نیت کرنے کے یعنی پاک ہونے کی نیت کرنا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ بنتا ہے، پہلا فرض نیت کرنا ہے، کیونکہ اور پہلا فرض نیت جو کرنا ہے وہ فتیممو سے آتا ہے، یہاں سے فتیممو، اور دوسرا فمسحو بوجوہکم وایدیکم یہاں سے آتا ہے۔ تو یہ تیمم کے دو فرائض ہیں، اور انہی دو فرائض کو پورا، تیمم کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے پورا وضو کرتے ہیں وہاں پوری مٹی لگائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں، پانی استعمال نہیں کر پاتے، اور بہت سی ایسی تو غسل کی حالت میں یا بہت سی ایسی چیزوں میں ان کو تیمم کر لینا چاہیے۔ تو آیت نمبر 43 تک ہم نے پڑھا۔ آگے نصارہ کی کوئی بات ہے اور ایک عابر سبیل کے اندر بات ہے، یہ دو باتیں انشاءاللہ آج کا درس بس نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔